موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرہ کا طواف کیا تھا۔ اس کے 3 چکروں میں آپ نے صحیح رمل کی اور باقی 4 میں حسب معمول چلے، پھر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1616۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں آپ دوڑ کر چلتے اور 4 میں معمول کے موافق چلتے، پھر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو بطن مسیل وادی میں توڑ کر چلتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1617۔ ابن جریج نے بیان کیا اور انہیں عطا نے خبر دی کہ جب وہ حشام بن عبد الملک کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریج نے پوچھا، یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا، ام المومنین چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی۔ البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی۔ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صبیر پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھی جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترکی کباب میں ٹھہری ہوئی تھی، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1618۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیمار ہونے کی شکایت کی، میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ والطور و کتاب مستور قرأت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1619۔ طاؤس نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1620۔